بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز سامعین، آج آخری عشرے کی ایک طاق رات ہے، 23ویں شب ہے، اور اس سے پہلے ایک طاق رات گزری ہے 21ویں، اور آئندہ ابھی 3 راتیں اور آئیں گی، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، اور رمضان المبارک جو ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے، تزکیہ کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس مبارک مہینے میں بطور خاص آخری عشرہ اور پھر آخری عشرے میں طاق راتیں، ان کی خاص اہمیت اور خاص فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اہل ایمان کے لیے تربیت اور تزکیہ کا مہینہ بنایا ہے، اور ایک خاص عبادت جو روزے کی عبادت ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں ہے، تو روزے کی عبادت اس مہینے میں انجام دی جاتی ہے، جس کا بنیادی مقصد تقوی اور خدا ترسی کی کیفیت پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسا اجتماعی ماحول بنتا ہے کہ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ پورا ایک اجتماعی ماحول ہوتا ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، مختلف طرح کے تربیتی پروگرام ہوتے ہیں، تو ایک ماحول بن جاتا ہے، اور اس ماحول سے آدمی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، اٹھا سکتا ہے۔ تو اسی ماحول کی طرف اشارہ ان احادیث میں کیا گیا ہے، جن احادیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس میں بھی کوئی کوتاہی کرے تو یہ اس کی محرومی کی بات ہے۔ رمضان پائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے، رمضان پائے اور اس سے استفادہ نہ کرے، تو یہ بہت زیادہ محرومی کی بات ہوتی ہے۔ تو یوں تو رمضان کا پورا مہینہ خیر اور برکت کا مہینہ ہے، لیکن خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آخری عشرے میں آپ جتنی محنت کرتے تھے
اتنی محنت دوسرے ایام میں نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا تھا، شد مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ، عبادت کے لیے اور زیادہ کمر بستہ ہو جاتے تھے، شب بیداری کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی متوجہ کرتے تھے، ان کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ محنت کرو۔ اور آپ کی یہ توجہ اور آپ کی یہ محنت، تھوڑی سی آواز بڑھا لیجیے، اچھا تھوڑی آواز بڑھا لیجیے، دوسرے موبائل سے بھی کنیکٹ کیا ہے۔ اچھا، آپ کی محنت کا نقطۂ عروج یہ ہوتا تھا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ آخری 10 دنوں میں آپ یکسو ہو کر کے مسجد میں معتکف ہو جاتے تھے اور پورا وقت عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں محنت کتنی کرنی چاہیے اور کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ ازواج مطہرات کے سلسلے میں بھی یہ بات منقول ہے کہ ان کے خیمے بھی مسجد نبوی میں لگتے تھے، وہ بھی اعتکاف کرتے تھے اور یہ 10 دن کے لیے بالکل یکسو ہو جاتے تھے۔ تو آخری عشرے کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ آخری عشرے میں شب قدر ہے، آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، غیر معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ غیر معمولی اس کی اہمیت ہے اور غیر معمولی اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے، عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس طرح کی جو احادیث ہیں جس میں اس طرح کی بشارت دی گئی ہے کسی نیکی کے سلسلے میں کہ اس کی وجہ سے گناہوں کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے، تو اس سے جو چیز مراد ہے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے تو توبہ ضروری ہے، استغفار ضروری ہے، اور اگر اللہ کے بندوں کے حقوق سے متعلق کوئی چیز ہے تو ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے اور متعلق افراد سے معافی تلافی ضروری ہے، اس کے بغیر وہ چیز معاف نہیں ہوتی۔ اس طرح کی جو بشارتیں ہیں، اور جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، کی نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کے اثرات کو مٹاتی ہیں، تو ان سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، صغائر ہوتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے حقوق العباد میں کوتاہی کریں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں، لوگوں کے ساتھ آواز کٹ گئی وہاں صاحب۔ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔
خود روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان میں جو لوگ ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھتے ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور پورے رمضان کے قیام کے بارے میں بھی فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لوگ رمضان میں قیام کرتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ، ایمانی جذبات کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو شب قدر کو قرآن نے کہا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب قرآن کے سیاق پہ آپ غور کریں تو یہ بات واضح ہوگی کہ اس رات کی اہمیت کس وجہ سے ہے، اس رات کی فضیلت کس وجہ سے ہے، اس رات کا یہ مقام اور اس رات کا یہ مرتبہ کس وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اس کی اہمیت غیر معمولی ہو گئی۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوشی منانا چاہیے کہ قرآن کی نعمت ہمیں مل گئی۔ هو خیر مما یجمعون، لوگ دنیا کی جو دولت سمیٹ رہے ہیں، جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس سے بہتر یہ قرآن کی نعمت اور قرآن کی دولت ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن رہنمائی ہے، قرآن کے بغیر زندگی تاریک ہے، قرآن کسوٹی ہے، حق اور ناحق کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اس لیے اس کو فرقان بھی کہا گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، امتیاز کرنے والی چیز، ایک کسوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سورہ انعام میں مثال دی گئی ہے افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها، کہ ذرا سوچو کہ وہ انسان جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کو ایک روشنی دے دی جس کی مدد سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ کیا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پا رہا ہو؟ تو قرآن کے بغیر انسان زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، اندھیرے میں ہے۔ قرآن ہے جس کے پاس، قرآن سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس کے پاس روشنی ہے، اس کے پاس رہنمائی ہے، اس کے پاس اللہ کی ہدایت ہے، اور وہ روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے گا، وہ اندھیرے میں کہیں بھٹکے گا نہیں۔ تو یہ عظیم الشان نعمت جو قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ نعمت جو ہے اسی رات میں ملی۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید کے نزول کا آغاز رمضان کے مبارک مہینے میں ہوا۔ اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شب قدر رمضان میں ہے۔ دونوں آیتوں کو جب ملا کے دیکھیں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ شب قدر یہ رمضان میں ہے، اور شب قدر کی جو غیر معمولی اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت میں اضافہ ہوا، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو شب قدر ہے
یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالی اپنے بڑے فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. یہ تقدیر کی رات ہے، یہ فیصلے کی رات ہے. سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ انسانوں کو آگاہ کیا جائے، ان کو متنبع کیا جائے، ان کو ان کے انجام سے باخبر کیا جائے. انذار مقصد تھا، دعوت مقصد تھا. فرمایا کہ ہم نے اس کو اس مبارک رات میں نازل کیا. اس رات کا عالم کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تعالیٰ کی تمام حکیمانہ جو فیصلے ہیں تو وہ اس میں حوالے کیے جاتے ہیں، فرشتوں کو تقسیم کیے جاتے ہیں. جس کے ذمے جو کام ہے وہ اس کے سپرد کیا جاتا ہے. تو گیا سال کے جو اہم کام ہے اللہ تعالیٰ ان فیصلوں کو فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. تو یہ تقدیر کی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے، اس کی اہمیت ہے. اور پھر جب قرآن مجید اسی رات میں نازل ہوا تو اس کی فضیلت میں 4 چاند لگ گئے. قرآن جیسی کتاب اس میں نازل ہوئی. تو مخصوص ایام کی مخصوص اہمیت ہوتی ہے، جیسے مخصوص مقامات کی مخصوص اہمیت ہوتی ہے. حرمین کی اہمیت ہے، خانہ کعبہ کی اہمیت ہے، مسجد حرام کی اہمیت ہے، مسجد نبوی کی اہمیت ہے. تو اسی طرح سے مخصوص اوقات کی بھی اہمیت ہوتی ہے. جیسے عرفہ کے دن کی اہمیت ہے، میدان عرفات میں اس دن جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسی طرح سے رمضان کی اہمیت ہے، روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خیر اور برکت کا مہینہ ہے. اور اسی طریقے سے شب قدر کی اہمیت ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت ہے، جسے قرآن مجید نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس کا غیر معمولی مقام اور مرتبہ ہے. اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ کون سی رات ہے، کون سی رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر کون سی ہے؟ تو اس سلسلے میں جب احادیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو مجموعی طور سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور سے 27ویں رات شب قدر ہے، لیکن متعین طور سے آپ نے کسی ایک رات کے بارے میں نہیں فرمایا ہے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. اور اس کی یہ حکمت اور یہ مصلحت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح سے ہم زیادہ محنت کریں گے. اگر بہت واضح طور سے یہ بات سامنے ہوتی کہ فلاں ہی رات ہے تو اسی کی عبادت پہ لوگ اکتفا کر لیتے. تو یہ حکمت ہے، یہ مصلحت ہے کہ ہم مختلف راتوں میں محنت کریں، کوشش کریں، بلکہ پورے عشرے میں کوشش کریں، پورے عشرے میں محنت کریں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے. اور اعتکاف تو ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی چند دن کے لیے بالکل یکسو ہو جاتا ہے، ہر چیز سے یکسو ہو کر کے مسجد میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے. تو جو اعتکاف میں ہوتا ہے وہ تو مسلسل ایک عبادت انجام دیتا ہے، مسلسل ایک عبادت اس کی طرف سے انجام پاتی ہے. اعتکاف ایک عبادت ہے. جب اعتکاف کی نیت سے کوئی مسجد میں چلا گیا
تو جب تک اس کا اعتکاف جاری رہے گا اس وقت تک اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس میں جو کچھ ذکر اذکار اور عبادت کرے گا اس کا الگ ثواب ملے گا۔ اعتکاف ایک سنت ہے، اللہ کے رسول نے اہتمام کے ساتھ اعتکاف کیا، ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کا اہتمام کیا، تو اعتکاف بذات خود ایک عبادت ہے، اور جب سے اعتکاف شروع ہوتا ہے اور جب تک جاری رہتا ہے مسلسل اعتکاف کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آخری عشرے میں اپنی عبادتوں کو بڑھایا جائے، اپنی محنت کو، اپنی کوشش کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی فضیلت سے ہمکنار کرے، ان لوگوں میں اللہ تعالی ہمیں شامل کرے جو شب قدر پاتے ہیں۔ شب قدر پانے کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر میں عبادت کی توفیق مل جائے، شب قدر میں عبادت کی توفیق مل جائے، یہی ہے شب قدر پانے کا مطلب۔ اب مختلف شکلیں ہیں، مختلف عبادات ہیں جو انجام دی جا سکتی ہیں، مثلا نماز تہجد کا اہتمام، رات میں قیام کا اہتمام، اس کی بڑی فضیلت ہے، جس کو ہم قیام لیل کہتے ہیں، قیام رمضان کہتے ہیں، نماز تہجد کہتے ہیں۔ جتنا ہو سکے نفل پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تراویح تو عشاء کے بعد ہم پڑھتے ہی ہیں، اس کے بعد کوشش ہونی چاہیے کہ پچھلے پہر سحری سے پہلے پہلے حسب توفیق نفل نماز پڑھی جائے، تہجد کا اہتمام کیا جائے، قیام لیل کا اہتمام کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی افضل عبادت ہے، بڑی افضل نماز ہے۔ پنجگانہ نمازوں کے بعد اللہ کو جو نماز پسند ہے وہ قیام لیل ہے، وہ نماز تہجد ہے۔ تو شب قدر کو گزارنے کے لیے اور شب قدر کے اہتمام کے لیے ایک شکل اور ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، انفرادی طور پر بھی، اور جہاں کوئی نظم ہو اجتماعی طور پر تو وہاں اجتماعی طور پر بھی نماز میں شریک ہونا چاہیے۔ حرمین میں آخری عشرے میں نماز تہجد بھی جماعت سے ہوتی ہے، عشاء کے بعد تراویح ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر رات کے آخری حصے میں باجماعت نماز تہجد کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور بھی بہت سی جگہوں پر اس طرح کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو انفرادی طور سے یا اجتماعی طور سے نماز کا اہتمام کیا جائے ان راتوں میں، یہ ایک چیز ہے جس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں قرآن کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، قرآن کی تفسیر پڑھی جائے، قرآن کا درس ہو تو اس میں شرکت کی جائے، اجتماعی مطالعہ قرآن ہو۔ اور اس پہلو سے بھی سوچنا چاہیے کہ شب قدر کی جو خاص اہمیت ہے وہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کے نزول کی وجہ سے، تو قرآن کا خاص مطالعہ، قرآن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے ان راتوں میں۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا،
قرآن کی آیتوں پہ تدبر کرنا، یہ سب اجر اور ثواب کی چیزیں ہیں۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا جتنا وقت گزرتا ہے وہ بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل وہ وقت ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں میں قرآن کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ ہو اور قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، اور قرآن کو ظاہر ہے کہ اس جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کا حصہ ہمیں اس کو بنانا ہے، قرآن کے مطابق اپنی سیرت اور اپنے کردار کو ڈھالنا ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ قرآن سے ہمارا شغف بڑھے، ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے اور قرآن کا مطالعہ کرنے، چاہے انفرادی طور سے یا اجتماعی طور سے، اور اس کا درس، اس کا اہتمام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کو ہم یاد کریں۔ آپ سوچئے قرآن مجید میں بشارت دی گئی ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ تو اذکار مسنونہ کا اہتمام کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ثابت ہیں، منقول ہیں، ان کا اہتمام کرنا اور فہم کے ساتھ کرنا، سمجھتے ہوئے تسبیحات کا اہتمام، دیگر اذکار کا اہتمام۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو خوب یاد کرو، خوب اللہ کو یاد کرو، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ ذکر کرتے تھے، اٹھتے، چلتے، بیٹھتے، کھاتے، پیتے، مجلس میں، اور خاص طور سے استغفار کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن امت کو سکھانے کے لیے اور امت کے سامنے ایک نمونہ قائم کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ لوگوں استغفار کرو، میں 100 بار دن میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک ذکر ہے جس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے، بخاری میں اس کا ذکر ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ سید الاستغفار ہے، یعنی استغفار کے بہترین کلمات ہیں، ان کو سوچ سمجھ کر کے اور معنی پر دھیان دیتے ہوئے ان کو اگر ادا کیا جائے تو اس کا غیر معمولی اثر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ تو اذکار کا اہتمام کیا جائے، اذکار مسنونہ کا اہتمام کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ثابت ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک اور چیز جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے دعا، زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے۔ دعا جو ہے عبادت کی جان ہے، عبادت کا مغز ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ یقین ہے
کہ جو کچھ ہے سب اللہ کے ہاتھ میں. ہم تو کمزور ہیں، ہم تو ناتوان ہیں، ہم تو فقیر ہیں، ہم تو محتاج ہیں. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اگر نہ دے تو ہم کچھ پا نہیں سکتے ہیں. اس لیے ہم اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم اس سے مانگتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں آیات صیام ہیں ان کے درمیان یہ بات کہی گئی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تو ان سے بالکل قریب ہوں. جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو میرے بندوں کو چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کہیں، میرے اوپر یقین رکھیں، ایمان اور بھروسہ رکھیں، تاکہ رشد اور ہدایت کے راستے پر وہ گامزن ہو جائیں. تو یہ دعا یہ عبادت کا مغز اور عبادت کی جان ہے. اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ اس سے مانگے. اور بندہ مومن جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نامراد نہیں لوٹاتا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندے مومن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، کوئی مومنہ دعا مانگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی شکل میں قبول کرتا ہے. یا تو اگر مناسب ہے تو وہی چیز اسے دے دیتا ہے، یا اسے اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا کے محفوظ کر دیتا ہے، یا اس کے نتیجے میں کوئی بلا اور کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے. کسی نہ کسی شکل میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو صحابہ نے کہا تب تو خوب مانگیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے دربار میں کیا کمی ہے؟ وہ دنیا بھر کے لوگوں کو نوازتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعاؤں میں بھی جو بھی مانگنا ہو مانگے. البتہ جو قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں ان کے اندر بڑی جامعیت ہے. مسنون جو دعائیں ہیں، جو مستند دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا بھی سمجھ کے مانگنا چاہیے. کیا ہم مانگ رہے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما. تو دعا کو جب سمجھ بوجھ کے زبان سے ادا کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ دل بھی لگتا ہے، دماغ بھی لگتا ہے، اس کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے ایک بڑی جامع اور مختصر سی دعا ان کو سکھائی. ہر آدمی آسانی سے اسے یاد کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، اور عفو درگزر کو تو پسند کرتا ہے، یہ تیری محبوب چیز ہے. فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے. میں تیرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، اپنی ضرورت لے کر کے حاضر ہوں، عفو درگزر سے نواز دے. تو یہ ایک مختصر اور جامع سی دعا ہے جو اس حدیث میں بتائی گئی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو مختلف عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. شب قدر کو اسی طریقے سے گزارنا چاہیے، شب قدر سے استفادہ اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، اذکار کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو. اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تو ہمیں شب قدر کی فضیلت عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، رمضان کے مہینوں کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا مہینہ بنا دے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی تربیت کا سامان کریں، ہمارے دل میں تیرا تقویٰ ہو، تیرا ڈر ہو، تیرا خوف، تیری خشیت پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہ سب دعائیں مانگنی چاہیے، اور اس طریقے سے شب قدر سے استفادہ کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
جزاکم اللہ خیرا. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. آواز جا رہی ہے؟ جی جی، موضوع نے بہت عمدہ رہنمائی کی ہے. شب قدر سے استفادہ کیسے کریں، ان قیمتی نکات پر ہمیں حیات عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی کے پاس آواز نہیں جا رہی کیا؟ موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے یہ ہیں. کب سے کٹ گیا؟ آن تو ہے. دعا اور اذکار میں کیا فرق ہے؟ آ رہی ہے اچھا، بیچ میں کچھ ڈسٹرب ہوا ہوگا. اچھا، دعا اور اذکار میں کیا فرق ہے مولانا؟ میں کھول دی. مطلب یہ ایک سوال آیا ہے، شاید آپ نے آواز سنی نہیں ہے، کہ دعا اور اذکار میں کیا فرق ہے. دوسرے پوچھ رہے سلمہ ختم ہو گئے. باقی مکمل ہو گئے. مکمل ہو گئے. آواز نہیں آ رہی پہلی والی لنک پہ تو آواز صاف تھی، اس میں ہو سکتا کٹ گئی ہو.